بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1615 ہے اور آج سورہ لقمان کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 6 اور 7۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ، مَن یشتری، وہ ہیں جو خریدتے ہیں، لہو الحدیث، غافل کرنے والی باتیں، لیضل، تاکہ وہ گمراہ کریں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، بغیر علم، بغیر علم کے، ویتخذها، اور اللہ کی راہ کو بناتے ہیں، ہزوا، مذاق کی چیز، اولئک، یہ لوگ، لہم، ان کے لیے ہے، عذاب مہین، ذلیل کرنے والا عذاب، وَإِذَا، اور جب تتلا، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہ، اس پر، آیاتنا، ہماری آیتیں، واللہ، وہ پھر جاتا ہے، مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے وہ سنی ہی نہیں، کأن فی اذنیہ، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں، وقرا، ڈانٹ ہے، فبشرہ، لہذا آپ اسے خوشخبری دے دیجئے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ ترجمہ یوں ہے، اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو بیہودہ حکایتیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اس سے ہنسی کریں۔ یہی لوگ ہیں جو جن کو ذلت والا عذاب ہوگا، اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں ڈانٹ ہے تو اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی باتوں کو خرید لاتے ہیں۔ دوسری بات، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکائیں۔ تیسری بات، اس کا مذاق اڑائیں۔ چوتھی بات، ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ پانچویں بات، جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو پورے تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتے ہیں جیسے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ چھٹویں بات، گویا اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہے۔ ساتویں بات، لہذا اس کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ بزرگان محترم، اس سے پہلی والی آیتوں میں، یعنی سورہ لقمان کی پہلی آیتوں میں، قرآن حکیم، قرآن مجید کے بارے میں بات بتائی گئی کہ وہ حکمت والی کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے۔ تو جو لوگ ابھی تک ایمان قبول نہیں کیے تھے وہ بھی اس کلام الہی کو چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے، اور انہیں یہ کلام اچھا لگتا تھا جس سے ان کے دل میں ایمان لانے کا خیال آتا تھا۔ جب یہ واقعات کو فارغ قریش کو معلوم ہونے لگے تو ان میں کا ایک شخص جس کا نام نضر بن حارث تھا، ملک شام اور ملک حیرہ وغیرہ سے اس نے کچھ قصے کہانیوں کی کتاب لے آ کر یہ قصے کہانیاں پڑھ کر اس نے لوگوں کو سنانا شروع کیا، اور بالخصوص ان لوگوں کو سنانا شروع کیا جو قرآن مجید سنتے تھے، تاکہ یہ اس لیے کرتا تھا تاکہ وہ لوگ جو قرآن مجید کو دلچسپی سے سن رہے ہیں، کفار، ان لوگوں کو اسلام لانے سے روک دے۔ اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، کہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کرنے والی باتوں کو خرید لاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے۔
جو کوئی لہو و لعب اور بیکار قسم کی چیزیں خرید لاتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو گمراہ کریں، یعنی اسلام کے راستے سے بھٹکائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کلام الہی کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے جو قیامت کے دن انہیں دیا جائے گا۔ ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہی نضر بن حارث اسلام لانے والوں کو اسلام لانے سے روکنے کے لیے ایک گانے والی کو لے آیا، اور گھر میں اس نے گانے کی محفلیں سجائیں، اور جب بھی اسے معلوم ہوتا کہ کوئی اسلام لانے والا ہے تو وہ اس کے پاس جاتا اور اسے گانے کی اس محفل میں لے آتا اور گانے والی سے کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ خوش کر دو، پھر کہتا کہ یہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی نماز روزہ اور جہاد کی طرف جو بلایا تم کو جا رہا ہے اس سے یہ بہتر ہے۔ یہ نضر بن حارث لوگوں کو کہا کرتا تھا۔ اسی شخص کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس آیت کے بارے میں ایک مسئلہ بیان کیا کہ ہر ایسا کھیل جو بلا وجہ کھیلا جائے، یا کوئی ایسا کھیل جو انسان کو فرائض ادا کرنے سے روکے یا عبادت میں کوتاہی ہو، تو یہ کھیل ناجائز ہے۔ آگے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے بیکار چیزیں لے آئے تھے، یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور انہیں اللہ کا کلام کہ جس میں مٹھاس اور لذت ہے کہ جسے سنے بغیر خود کفار نہیں رہ پاتے اور چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے، مگر یہ لوگ ایسے بےحس تھے کہ یہ لوگ اسے سن کر چشم پوشی کرتے تھے اور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے تھے، گویا ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، جبکہ سب کچھ سن رہے ہوتے تھے، پھر بھی انسنی کرتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ بہرے ہیں، کہ ان کے کانوں میں کوئی ایسی چیز لگی ہے جو انہیں اس کلام کے سننے سے روک رہی ہے، جیسے کسی بوتل پر کارک لگا دیا جاتا ہے اور ڈانٹ لگا دی جاتی ہے، بالکل اسی طرح ان کے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے۔ لہذا جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں انہیں انتہائی دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، جو ان کے کیے کی وہ سزا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حرکات سے بچائے جن سے اسلام کا مذاق ہو، اور ایسی چیزوں سے بچائے جن سے اللہ کے ذکر سے غفلت ہوتی ہو، اس کے فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی ہوتی ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔